السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ افغانستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور سامنے آیا ہے اور وہ افغانوں کے درمیان ایک بہت بڑی تقسیم ہے جو کہ پہلی دفعہ نظر آ رہی ہے۔ وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے ہے۔ جو نان پشتون ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو پشتون ہے ان کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو نان پشتون ہے وہ بڑا لیگل آرگومنٹیٹیو جا رہے ہیں، جو پشتون ہے وہ بڑا جذباتی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی ہسٹوریکل بیس نہیں ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ اور دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ نے تو مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر ایکسٹینڈ کی، ایران کی طرف سے ابھی بھی انٹرنلی وہ ایسا شو کر رہے ہیں کہ کچھ مخالفین ہیں اور کچھ مخالفین نہیں۔ وہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ والا سلسلہ جو وہ چل رہا ہے۔ تو کیا مستقبل ہے؟ آج ابھی جو خبر آئی ہے کہ آئندہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں شروع ہو جائے، یا اگلے جو 36 سے 72 گھنٹے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی، میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہارا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کی جو میڈیشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، از دا بیسٹ میڈیشن وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی لیڈرشپ کی وہ بھی تعریفیں بھی کر رہی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ جو اسپوائلرز ہے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، یا دیگر جس طرح انڈیا، اسرائیل یا دیگر جو کچھ عرب ممالک ہیں، شاید وہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسرا راؤنڈ تھا جس میں یہ توقع تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیلے ہو چکا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہے، ایران بھی کچھ کوشش کر رہا ہے کہ میکسیمم اپنے لیے گین کرے، امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تاثر نہ ہو کہ امریکہ جنگ ہارا ہے، ایران بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ تاثر نہ ہو کہ ایران جنگ ہارا ہے، کیونکہ اپنے اپنے لوگوں کو تو پھر یہی بتانا ہے نا کہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاکس فیل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے جو سیز فائر ہوا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آتے ہیں جی افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان میں پہلے بات کرتے ہیں یہ ڈیورنڈ کے حوالے سے۔ یہ جو ہزارہ لیڈر ہے استاد محقق، اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ڈیورنڈ بارڈر ہے یہ پاکستان کا لیجیٹیمیٹ بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس پہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو پشتون افغان ہیں ان کی طرف سے بڑا ایک ریئیکشن آیا، لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو تاجک ازبک ہزارہ ہے ان کی طرف سے بھی بڑا ایک ایجوکیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو نان پشتون افغان ہے ان کا جو بحث ہے وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، آرگومنٹیٹڈ ہے، لیگل بیسڈ ہے، قانونی، تاریخی وغیرہ۔ وہ سارے جو مطلب یہ ہے کہ 1893 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا امیر عبدالرحمن خان اور لارڈ ڈیورنڈ کے درمیان، پھر اس کے بعد امیر امان اللہ خان جو کہ ماڈرن افغانستان کا جو ہے لبریٹر ہے، اس کو فادر آف دا نیشن بھی کہا جاتا ہے موجودہ افغانستان، 1919 میں جو معاہدہ اس نے کیا تھا، اس کا انٹیریئر منسٹر تھا علی احمد خان، اس میں بیٹھے تھے، اور اس میں وہ جو دن ہے 1919 کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ افغانستان میں یوم استقلال، یوم آزادی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ پھر ہی انہی کے امیر امان اللہ خان کے جو وزیر خارجہ تھے محمود طرزئی صاحب، اس نے 1921 میں اس معاہدے پہ کابل پہ دستخط، ایک اور معاہدہ ہوا انگریز اور امیر امان اللہ خان کے، پھر 1923 میں ایک اور معاہدہ ہوا ہے، 1933 میں ایک اور معاہدہ ہوا ہے۔ جو تاجک ازبک ہزارہ کی جو ایجوکیٹڈ ایلیٹس ہے وہ بڑی آرگومنٹیٹیو آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کویسچن کر سکتے، نہ یہ افغانستان کے جو موجودہ حالات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو تقسیم کریں اور ان سے اتنا بڑا حصہ جو ہے جس میں 70 لاکھ کے اب قریباً پاپولیشن ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ بڑا ان ریئلسٹک، غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور انٹرنیشنل لاز پاکستان پوری دنیا تسلیم کر رہے، خود افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے۔ جب تسلیم کیا ہے تو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جیوگرافیکل باؤنڈریز کو آپ نے تسلیم کیا ہے، تو اب کہاں سے آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان جو ہے یہ ہمارا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو پشتون ایلیٹ کا جو بیانیہ ہے، ایک تو عام ہے، وہ تو گالم گلوچ، اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ پشتون ایلیٹ کے ساتھ جس میں وزیر خارجہ بھی ہے، وزراء بھی ہے، ڈپلومیٹس بھی ہے، جرنیلز بھی ہے، ان کی طرف سے جو بیانیہ ہے وہ بڑا مطلب یہ ہے کہ کمزور سا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے عوام کرے گی، یہ فیصلہ قوم کرے گی۔ اب
کون قوم کو اس کا فیصلہ کرے گی؟ اگر افغانستان میں ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 40% پشتون ہے، باقی جو ہے ریسٹ ہے. اگر ہم ہائیسٹ لے لیں، کچھ تو کہتے ہیں 25% ہے، لیکن اب کہتے ہیں چلو 50% ہے. افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 40 ملین ہے، تو ان میں سے 20 ملین جو ہے یہ لیٹ سے پشتون ہو گئے. اب وہاں پہ 20 ملین پشتون، پاکستان میں اس وقت تقریباً 60 سے 70 ملین پشتون ہے. تو پاکستانی پشتونوں کے لیے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ان 60-70 ملین پشتون کا فیصلہ جو ہے، ان کے مستقبل کا فیصلہ کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان سے یا نہیں رہنا، نہیں، وہ ان کے پاس ملنا ہے، وہ یہ افغان پشتون کریں گے، یہ بھی عجیب. اور پھر پاکستانی پشتون پولیٹیکلی اویئر، ہائیلی ایجوکیٹڈ، زندگی کے ہر شعبے میں ان کا اپنا ایک مقام ہے. تو ان کی طرف سے یہ جو آرگومنٹس ہے کہ یہ قوم کرے گا، تو پھر کون سا قوم یہ فیصلہ کرے گا؟ اور پھر پاکستانیوں کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ پاکستانی پشتون اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آرگومنٹس ہو رہی ہے، ایجوکیٹڈ آرگومنٹس بھی سامنے آ رہی ہے، اور یہ اپنے افغان جو ہے ان کے اندر یہ تقسیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% افغان جو ہے ان کے لیے ڈیورنٹ کا ایشو ہے. کیونکہ ابھی ایک سروے ہوا تھا، ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ کیا تھا، تو اس پہ تو خیر چلو سر 70% رزلٹ آئے تھے کہ 70% لوگ جو ہے وہ افغان ڈیورنٹ لائن کو ایک لیجیٹیمیٹ بارڈر سمجھتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک بحث چل رہی ہے. اور میرے خیال میں اس کا وجہ جو ہے، ابھی جو تاجک، ازبک، ہزارہ، ترکمن جو ہے اپنے آپ کو ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں. ریزن اس کے اس وقت جو حکمران طبقہ ہے افغانستان کا، وہ ایکسکلوسیو ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ انکلوسیو نہیں ہے، وہ صرف پشتون ڈومینیٹڈ ہے. 90%، 99% جو ہے وہ پشتون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے. ایک اہم خبر جو آخر میں اس کو طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، وہ TTP کے خلاف افغان طالبان کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں. یہ خبر آج سے 2-3 دن پہلے لیک ہو گئی تھی کہ کابل میں ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے افغان طالبان لیڈرشپ کے درمیان، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خطے کے امن کے لیے، افغانستان کے امن کے لیے اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے لیے جو ہے ہمیں اس مسئلے کو جو ہے ٹیکل کرنا ہوگا. اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے، جو میلیٹنٹس ہے، جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کرتے ہیں، اس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ کافی تعداد میں جو ہے اریسٹ بھی، گرفتاریاں بھی ہو چکی ہے. لیکن اس سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے مجھے ایک اعلیٰ پاکستانی جو شخصیت ہے افغانستان کے حوالے سے، اس نے کہا تھا کہ افغان طالبان نے کمیونیکیٹ کیا ہے پاکستان کو کہ 60 کے قریب جو ہے، 60 سے زیادہ TTP کے میلیٹنٹس کو اریسٹ کیا گیا ہے. افغانوں کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ کوئی افغان پاکستان نہیں جائے گا، نہ TTP کے ساتھ پاکستان کے خلاف لڑے گا. تو یہ خبریں آ رہی ہیں. ابھی لیٹلی آج میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے اشخاص جو کہ جن کا مطلب ہے کہ ایفینٹی یا سیمپتیز یا ریلیشن جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے، افغان طالبان کے، ان کی طرف سے بھی یہ سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹیں آئی ہیں کہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور TTP کے خلاف کارروائی جو ہے اب یہ فائنل ہو چکی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنیز کے کہنے پہ، کیونکہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ اریسٹ کریں. تو چلو ٹھیک ہے، چائنیز اس وقت رومچی میں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ بھی اچھے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان بھی ویٹ کر رہا ہے کہ TTP پریکٹیکلی کون سے جو کہ ویزیبل ہو، نظر آئے، جس کی تصدیق ہو سکے ایسے اقدامات. تو ابھی تک تو وائلنس میں، ابھی ریسنٹ جو خبر آئی ہے کہ تقریباً 90% خیبر پختونخوا میں وائلنس میں کمی آئی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ جاری ہے. اور اگر افغان طالبان نے آگے سے TTP کے خلاف وہاں پہ کارروائیاں بھی شروع کر دی تو میرے خیال میں پھر TTP بھی بیٹھ جائے گا بات چیت کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ان کو اس طرح بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کا آئین اور قانون کو تسلیم کرے، آ کے اپنے اپنے گھروں میں اور جو مقدمات وغیرہ ہے ان کو فیس کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس سے افغانستان میں بھی امن آ جائے گا اور پاکستان میں بھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.